بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا 15واں پارہ چل رہا ہے اللہ کے کرم فضل سے، اس کی توفیق سے، اور ہماری سورۃ الکہف چل رہی ہے. 18 آیت سے ہم دیکھ لیتے ہیں. اور تم سمجھتے ان کو جاگتے اور وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم الٹا پلٹا رہے تھے ان کو جانب کبھی دائیں اور کبھی بائیں، اور ان کا کتا پھیلائے ہوئے تھا دونوں ہاتھ اپنے دہلیز پر. اگر تم جھانکتے ان پر، البتہ پیٹ پھیر لیتے ان سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کس خوبصورتی سے، کس اچھے طریقے سے، انداز سے یہ پوائنٹ ہمارے سپرد کر رہے ہیں. اگلی 19 انہیں جگا کر اٹھا دیا، آپس میں پوچھ گچھ کر لے. ایک کہنے والے نے کہا کیوں بھائی اتنی دیر ٹھہرے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا ایک. دیکھیں اب اس آیت میں بھی کیا تھا کہ وہ جب سوئے نا تو 100 سال تک سوئے رہے. جب ان کو اٹھایا تو ایک دوسرے سے نے پوچھا کتنی دیر ٹھہرے، تو انہوں نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. حالانکہ جب دیکھا تو ان کا کھانا، ان کا ہر چیز پڑ سڑ گئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لے تو تمہیں سنسار کر دیں گے. اگر کافر یہاں پہ تو انسان نہیں ہے، مومن کا دشمن بنا ہوا ہے. تو وہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ 21 آیت ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لے اللہ کا وعدہ بالکل سچ ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں. جبکہ وہ امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے اس غار پر تم عمارت بنا لو. اور ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم تھا، جانتا تھا. مطلب جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے. دیکھیں یہاں پر بھی ایک دوسرے کے خلاف ہو رہے ہیں. باہر سے آ کر تنگا آگے ہوئے تھے، آ کر پناہ لی تھی لوگوں سے. لوگ غلبہ پانا چاہتے تھے، ان کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اپنی بات منوانا چاہتے تھے. اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ کہیں گے 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. غیب کی باتوں پر ان کے تیر تک چلائے، نشانہ دیکھے پھر پتھر چلا دینے کی طرح کچھ نہ کچھ. 7 ہے، 8واں ان کا کتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جانتا ہے. اس میں بھی ایک بہت بہترین انداز ہے کہ ہم آپس میں تکے مارتے رہے، بلکہ کیا جو بھی ہے وہ رب جانتا ہے. ہمیں بات کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ہدایت کے لیے، عبرت کے لیے ہے. وہ 4 تھے، 5 تھے، 3 تھے، 7 تھے، جتنے بھی تھے، لیکن ہمیں پتہ چل گیا صحابہ کہف اور ان کا کتا تھا. لیکن ہمیں اس گنتی کے پڑاؤ میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ ہمیں کثرت سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، آگے رضائی الہی پانے والوں کے رویے آپ نے دیکھ لیتے ہیں. 16 رکوع ہمارا چل گیا ہے. 23 آیت سے دیکھ لیتے ہیں. دائی دین کے لیے ہدایات ہیں کہ جو دین کا کام کرتے ہیں، یعنی جو سربراہ ہوتے ہیں، جو سکھانے والے، ان کے کرنے کے کام ہے. اور ہرگز کسی کا پریوں پر نہ کہنا ان میں سے کل کروں گا، کہ یہ نہ کہیں کل کروں گا، بلکہ کہیں کل کرنا ہے، آج کرنا ہے، آج نہیں، ابھی کے ابھی کرنا ہے. مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا. اور ساتھ میں کیا کہنا ہے؟ بہت پیاری سی ہمیں ادا سکھائی، انشاءاللہ میں یہ کر لوں گی. انشاءاللہ کل نہیں، میں بہت جلدی کروں گی. یہ کہہ دیجئے کہ میں بہت جلدی کر لوں گی. ٹھیک ہے، میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت عطا فرمائے گا جب ہم کیا کریں گے؟ دل خوش کریں گے. بھائی کل نہیں، آج نہیں، ابھی کے ابھی. اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے. ٹھیک ہے، 300 سال تک وہ اس غار میں رہے تھے. آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے کہ وہ کتنی دیر ٹھہرے، 3 سال، 1 سال یا کہ کئی سال. ٹھیک ہے، بس آپ یہ سوچیں کہ وہ ٹھہرے وہاں پہ عبرت کے لیے اور کس وجہ سے آئے، اس چیز کو مد نظر رکھیے. تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے. کون سی؟ آپ یہ والی کتاب لیجئے نا، میرے رب کی طرف سے وحی کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملا جو ہمارے تک پہنچا. صبح شام پکارے اور ان کے چہرے ارادے رکھتے ہیں، رضامندی چاہتے ہیں. خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیا کی زندگی ٹھاٹھ کے ارادے میں لگ جائے، غافل کر دے تمہیں، خواہش کے پیچھے پڑا رہے جس کام کا حد سے گزر چکا ہے.
دیکھیں یہاں پہ بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ ٹھاٹھ نہیں مارنے، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اس میں اپنا وقت ضیاع نہیں کرنا ہے۔ یہ وقت کیا کرے گا، اگر تم دنیا سے محبت کرو گے تو کیا ہوگا، تم غفلت میں پڑ جاؤ گے، نہ تم رب کے رہو گے نہ رب کے کام کرنے کے واسطے رہو گے، کیونکہ تم ہر وقت اس مصروفیات میں، اس خوبصورتی میں اپنے نفس کو راضی کرنے میں لگے رہو گے، تو تمہیں دین کا کام کرنے کا ذرا بھی وقت نہیں ملے گا۔ ہم کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں نا، دین کا کوئی نہ کوئی تو کام کر رہے ہیں نا، اس لیے ہمیں دین کا کام کرتے رہنا۔ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے، ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کے شعلے انہیں گھیر لیں گے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمارا کام ہے بھیج دینا، ہم نے بھیج دیا ہے، نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے آگے پھیلا دینا۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، جو ظالم ہے، جس نے ایمان لانا ایمان ہے، جس نے کفر کرنا ہے وہ کفر کر لے، کھلی واضح بات ہے، زبردستی کوئی نہیں ہے۔ اور لیکن بتا دیا کہ ظالموں کے لیے آگ ہے اور شعلے ہیں، وہ اس میں گھیرے جائیں گے، وہ فریاد رسی چاہیں گے کہ ہمیں نکالو، ہمیں پانی پلاؤ، ہمیں بجھاؤ، اس آگ کو بھی بجھاؤ، مگر ان کے اوپر اور گرم گرم تیل ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں گے، ہم کسی نیک عمل والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے، ہم کسی کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ ہمیشگی والی جنت ہے، ان کے نیچے نہریں ہیں، وہاں سونے کے کنگن ہے، سبز رنگ کے نرم باریک اور موٹے ریشم کے لباس ہے، تختوں کے اوپر تکیے لگے ہیں، کیا ہو بدلہ ہے کس قدر عمدہ آرام گاہ۔ سبحان اللہ۔ کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ فرما برداروں کے لیے۔ کن کے لیے؟ ماننے والوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ جو سنا فوراً سے سماعت کی تو اب عطایت کر لے، ٹھیک ہے، سن لیا تو ایمان لے آئے۔ ایمان کی کمزوری کا علاج ہے محبت، ماحول، محبت سے اخلاق سے پیدا کرے اور ماحول بنائے، اخلاق پھیلا کر، خوشیاں پھیلا کر، مسکراہٹ۔ دوستی کا معیار کیا ہے؟ ایمان اور تقویٰ، ٹھیک ہے، ہمیں یہ چیزیں اپنانی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ محبت کو فوقیت دینی ہے، اخلاق لے کے لا کر ماحول کو اچھا بنانا ہے، یہ ایمان کی کمزوری کا علاج ہے، اور دوستی کا معیار ایمان اور تقویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ آپ چھوٹے لوگوں کو مجلس میں نہ بٹھائیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے حق میں آیت 28 نازل فرما دی۔ بلال، عمار، صہیب، حباب ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کو ناپسند کیا انہوں نے، کس نے؟ قریش نے، اور کہا ان چھوٹے لوگوں کو اپنے پاس نہ بٹھایا کرے، تو لیکن رب کے ہاں تو سب برابر ہیں۔ تو صحابہ اور محسنین کو جنت میں ملنے والے انعامات کون سے؟ ہمیشگی کی جنت، سونے کے کنگن، ریشمی لباس، اونچی مسندیں، بہترین آرام گاہ۔ سبحان اللہ۔ کن کے لیے؟ صحابہ کے لیے، محسنین، نیکی کرنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے اگر ہم بہترین بن جائیں، رضا الہی پانے والوں کے رویے کو دیکھ